السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، محمد افتخار معلوم کرتے ہیں مخنث جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیہ و مسلمہ، اما بعد۔ ایسا جانور اور ایسا بکرا جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی علامت نہ ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ شاہ رخ بھائی کوٹا سے معلوم کرتے ہیں سود کے پیسوں سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ سود کی رقم سے کوئی چیز خریدنا جائز نہیں ہے۔ سود کا مصرف یہ ہے کہ یا تو وہاں لوٹا دیا جائے جہاں سے وہ سود ہم تک پہنچا ہے، یا یہ کہ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے۔ عبدالصمد پانی پت سے پوچھتے ہیں جاندار کی تصویر والے برتنوں کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ ایسے برتنوں، کپڑوں وغیرہ کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے جن پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو۔ ہاں، پھول وغیرہ کی یا غیر جاندار کی کوئی تصویر ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موسم علی صاحب معلوم کرتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ 14ویں صدی کے کثیر التصانیف، جید عالم دین اور 14ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ علماء دیوبند کے عظیم شاہکار عالم دین ہیں، جن کی کتابوں اور تصنیفوں کو پڑھ کر نہ جانے کتنے عوام و خواص نے فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی کتابیں عوام کے لیے بھی، جو بطور خاص انہوں نے عوام کے لیے لکھی ہے، اور خواص کے لیے بھی انتہائی مفید اور نافع ہیں، لہٰذا ان کی کتاب پڑھنا نہ صرف یہ کہ درست بلکہ بہت ہی اچھا ہے۔ مولانا محسن اجمیر سے معلوم کرتے ہیں جن کپڑوں میں آدمی دوسروں کے سامنے جانے میں شرم محسوس کرتا ہے ان کپڑوں میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے لوگو مسجد میں جاتے وقت تم اچھی ہیئت اور خوبصورتی اختیار کیا کرو۔ اس میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس لباس کو آپ نے پہنا ہوا ہے وہ ایسا تو ہو ہی کہ جس سے سارا سطر چھپا ہوا ہو، ساتھ ساتھ میں وہ دیکھنے میں بھی خوشنما اور اچھا لگ رہا ہو۔ ساتھ ساتھ میں اگر کوئی آدمی خوشبو اور عطر بھی لگا لے تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ جب آدمی اپنے ہی جیسے دوسروں انسانوں کے سامنے جاتا ہے تو اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں دوسرے کو اچھا لگ رہا ہوں، تو جب آدمی دونوں جہاں کے رب کے سامنے جائے تو اسے ان سے زیادہ اچھے کپڑوں میں اور ہیئت میں پیش ہونا چاہیے۔ مولانا ابو العلام قاسمی ٹپرانا سے معلوم کرتے ہیں ہمارے محلے میں ایک لڑکے کا نکاح محلے کی مسجد کے امام صاحب کے علاوہ کسی اور نے پڑھایا، تو لڑکے والوں نے جو ہدیہ دیا ہے اس کا حقدار کون ہے، نکاح پڑھانے والا یا امام صاحب؟ لڑکے والوں کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو محلے کی مسجد کے امام صاحب سے نکاح پڑھوا لیں یا اپنی مرضی اور اپنے منشے کے مطابق کسی اور سے بھی نکاح پڑھوا سکتے ہیں۔ جو بھی نکاح پڑھائے گا وہی ہدیے کا حقدار ہوگا۔ عظیم بھائی گنگو سے سوال کرتے ہیں جو نماز سفر میں قضا ہوئی ہے گھر آنے کے بعد قصر پڑھیں گے یا مکمل؟ جو نماز سفر شرعی میں قضا ہوئی ہو گھر پر آ کر اس کو قصر کے ساتھ ہی ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کی قیام کی حالت میں وطن میں رہتے ہوئے کوئی نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ اس کو سفر میں ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس نماز کو مکمل ادا کرے گا۔ قاری الطاف ریاض سعودی عربیہ سے معلوم کرتے ہیں میں نے سنتی بال رکھے ہوئے ہیں، اگر میں حج یا عمرے کے لیے جاتا ہوں تو کیا سر مڑانا ضروری ہے یا نہیں؟ حج اور عمرے میں حلق یا قصر کرانا ضروری ہے۔ حلق کہتے ہیں سر کے پورے بالوں کو منڈوا دینا، اور قصر کہتے ہیں بالوں کے کچھ حصوں کو کٹوانا۔
پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردوں کے لیے حلق کرانا یعنی سر کا مڈوانا یہ افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا فرمائی ہے، اور قصر کرانے والوں کے لیے 1 بار دعائے مغفرت کی ہے۔ اس سے بھی حلق کی فضیلت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا آدمی کو قصر کے بجائے یا بالکل نہ کٹوانے کے بجائے حلق کرانا چاہیے۔ اگر آدمی نے دونوں میں سے کچھ بھی نہ کرایا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ عبدالصمد پانی پت سے معلوم کرتے ہیں، جس شخص پر سجدہ سہو واجب نہ ہو اگر وہ سجدہ سہو کر لے تو کیا حکم ہے؟ نماز میں اگر آدمی کو ایسا لگے کہ مجھ سے کوئی واجب چھوٹ گیا ہے اور اسی خیال کے ساتھ وہ سجدہ سہو بھی ادا کر لے تو مفتیٰ بھی قول کے مطابق اس کی نماز درست ہو جائے گی، گرچہ اس پر سجدہ سہو واجب بھی نہ ہوا ہو۔ مولانا واسق صاحب کرناٹک سے معلوم کرتے ہیں، عید کی نماز کے بعد دعا خطبہ کے بعد ہوگی یا پہلے؟ عام نمازوں کی طرح عیدین کی نماز کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے، لیکن احادیث میں اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے کہ وہ دعا خطبے سے پہلے کی جائے گی یا بعد میں کی جائے گی، لہٰذا امام اور مقتدی دونوں مل کر خطبے سے پہلے یا بعد میں جب بھی دعا مانگے یہ درست ہے۔ حفظ الرحمان کانپور سے معلوم کرتے ہیں، عرفہ کے دن نفل روزے رکھ کر قضا روزے کی نیت کرنا کیسا ہے؟ نفل روزہ الگ ہے اور فرض روزے کی قضا کا روزہ یہ مستقل الگ حیثیت رکھتا ہے۔ نفلی روزے میں فرض قضا روزے کی نیت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی آدمی فرض روزہ رکھ رہا ہو اور اس میں نفل کی بھی نیت کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں کی مستقل حیثیت ہے، دونوں کو الگ الگ نیت کے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ آدمی عرفے کے دن فرض روزہ رکھے اور اس میں عرفے کے نفلی روزے کی بھی نیت کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں کے لیے مستقل نیت کر کے روزہ رکھنا چاہیے۔ محمد زکریہ کلکوا سے معلوم کرتے ہیں، کیا قربانی کا جانور عید سے پہلے لینا ضروری ہے یا عید کے دن بھی لے سکتے ہیں؟ قربانی کا جانور عید سے پہلے لینا ضروری نہیں ہے، عید کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن بھی لے کر قربانی کر سکتے ہیں، لیکن علماء کا یہ معمول تھا کہ وہ بقرعید سے کچھ دن پہلے قربانی کا جانور لیا کرتے تھے تاکہ اس کی خوب خدمت کر کے اس کو اپنے سے مانوس کر سکیں اور اپنے دل میں ایک گناہ محبت پیدا ہو جائے، اور جب اس جانور کو ذبح کریں تو ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پوری طور پر متوجہ ہو۔ حافظ نعیم اعظم گڑھ سے لکھتے ہیں، بکرے کو کتے نے کاٹ لیا ہے جس کا علاج چل رہا ہے، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر کسی بکرے کو کتے نے کاٹ لیا ہو اور زخم ہو گیا ہو، وہ زخم ایسا ہو جس کی وجہ سے بکرے میں ایسا عیب پیدا ہو گیا ہو جو عیب قربانی کرنے کے لیے مانع ہے، تو پھر ایسے بکرے کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زخم لگا ہو اور قربانی کے دن آنے سے پہلے علاج وغیرہ کے ذریعے سے وہ زخم بھر گیا ہو اور وہ عیب ختم ہو گیا ہو تو پھر اس بکرے کی قربانی درست ہوگی۔ لیکن اگر وہ زخم نہ بھرا ہو جو قربانی کرنے میں مانع ہو تو پھر اگر وہ آدمی صاحب نصاب ہے جس کا وہ بکرا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ دوسرا بکرا لے کر ذبح کرے اور اس کی قربانی کرے۔ لیکن اگر وہ آدمی غریب ہے جس نے صرف ثواب کے حصول کے لیے قربانی کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ اسی بکرے کی قربانی کر دے گا۔ لیکن بہتر ہوگا کہ اگر اس کتے کے کاٹنے کی وجہ سے کتے کے زہر کے اثرات گوشت میں سرایت کر گئے ہوں تو وہ اس کا گوشت نہ کھائے، سارے گوشت کو وہ دفنا دے، اس گوشت کو نہ کھائے تاکہ خود بھی اس زہر کے اثر سے محفوظ رہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کومنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اپنے سوالات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔